اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، معزز سامعین و سامعات، آج کے چھٹے پروگرام میں جو اخلاق قرآن اور ہم پہ ہے، ہم نے افطاری میں آپ کے سامنے کچھ نکات کو بیان کیا اور ان ابدی اصولوں کو بیان کیا کہ جو ہمیشہ سے اسلام نے انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ وہی اصول ماننے والوں کے لیے راہ نجات بنے اور وہی اصول نہ ماننے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ قرآن مجید نے سورۃ الانعام میں انہیں مزید کچھ اصولوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ 151 آیت پاک ہے اور 152 آیت پاک۔ قرآن مجید کی ان دو آیات میں اللہ پاک نے 9 اصول، 9 قوانین بیان کیے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو منع کیا ہے کہ وہ نہیں کرنا۔ یقینی بات ہے کہ کرنے والے اعمال سینکڑوں ہوتے ہیں اور نہ کرنے والے عمل چند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی طرح کھانے میں ان چیزوں کو جو حرام تھی بیان کر دیا اور باقی تمام حلال اشیاء کو اور حلال امور کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یہی اصول جو قرآن مجید کا ہے کہ وہ حرمت کی چیزوں کو، حرام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے کیونکہ وہ چند ہوتے ہیں اور باقی جو حلال ہیں، جائز ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا۔ وہ ڈیٹیل اس کے علاوہ ساری حلال چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا اصول جسے بیان کیا گیا، قرآن کہتا ہے لا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن مجید نے اس بات کو مختلف مثالوں سے بیان کیا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ اگر وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا تو وہ خدا کی ملکیت میں کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتا ہے، یا خدا کی طاقت میں کسی کی شرکت کو کیسے مان سکتا ہے، جب وہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی شرکت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے مختلف اینگل سے شرک کو منع کرنے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ اگر ہم ایک ایک پوائنٹ کو، اللہ نے وقت دیا اور زندگی بخشی
تو ایک ایک پوائنٹ کو اگر ہم بیان کریں گے تو پھر اس کی وضاحت مزید آئے گی۔ دوسرا حصہ ہے وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی یہ والدین کے لیے ہے۔ اس سے آگے آئے گا کہ اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے والدین کو، یعنی اولاد کو والدین سے کیسے رہنا ہے۔ قرآن مجید نے تقریباً 4 مقامات پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کو، حسن سلوک سے پیش آنے کو، اور خاص طور پہ ماں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ ماں جو ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ لیے پھرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب تم پیدا ہو جاتے ہو تو پھر بھی تم ماں کا دودھ پیتے ہو۔ یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ماں کا احسان، ماں کی محبت، ماں کی جد و جہد اور ماں کی تکالیف جو ہیں بچے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ماں کے لیے زیادہ لطافت اور ہونی چاہیے، لیکن ماں کے تکالیف کو یا جد و جہد کو یا اس کی محنت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ماں کی جد و جہد کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ماں نے اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر کتنی جد و جہد کی ہے، تو تم نے بھی زندگی کے میدان میں جد و جہد اور محنت اور کوشش سے چلنا ہے، یعنی مشکلات کو فیس کرنا ہے۔ یعنی ماں کو خاص طور پہ مینشن اس لیے کیا گیا کہ ماں اپنی محبت کی بنا پہ کبھی کبھار اپنی اولاد کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ چھت جو ہے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ حالانکہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یتیم بچے جن کی چھت نہیں ہوتی اور جن کا وارث صرف رب ہوتا ہے، وہ زندگی کو بہتر طریقے سے فیس کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اگر والدین کو حیات رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، اولاد کی سرپرستی کے لیے زندہ رکھا ہے، تو انہیں اولاد کو محنت، جد و جہد، خدا پہ بھروسہ، خدا پہ توکل، سچائی، دیانت اور امانت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک بچہ جو والدین سے محروم ہو گیا وہ تو محروم ہو گیا، لیکن وہ بچے جن کے والدین موجود ہیں، تو کیا انہیں اپنے پیار سے، اپنی محبت سے بچوں کو تباہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، انہیں جہد مسلسل، دیانت، امانت، کوشش کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور انہیں زندگی کی مشکلات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ نہیں اگر ایسا کر سکتے والدین، ماں اگر اتنی جہد مسلسل کے بعد اگر اولاد وجود میں آتی ہے تو ماں نے ہی یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم نے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اگر بچے مثال کے طور پہ اگر مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو والدین کا سایہ جیسے ہی ہٹتا ہے تو اولاد برباد ہو جاتی ہے، چونکہ اسے عادت ہوتی ہے والدین کی چھت کی اور اس لاڈ کی، اس محبت کی اور بیجا پیار کی۔ اور ماں باپ اگر اولاد کو جہد مسلسل سے اگر محروم رکھتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، تو والدین کی آنکھیں بند ہوتے ہی اولاد کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پہ قرآن مجید نے والدین میں سے ماں کی تکلیف کو بیان کیا تھا کہ ماں اپنے بچوں کو محنت کے لیے تیار کرے، اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، والدین سے اب کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یعنی قتل کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اولاد کو واقعتاً قتل کر دیا جائے، یعنی جان سے مار دیا جائے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اولاد کو آپ تربیت اور تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی ان کی تعلیم اور تربیت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور بچے جو ہیں تعلیم اور تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، صرف اس خیال کے ساتھ کہ پیسے خرچ نہ ہو جائیں۔
پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب بچے اسکول نہیں جا رہے. نہ والدین کو خبر ہے اس بات کی، نہ فکر ہے، اور نہ ہی ریاست کو فکر ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہاں پہ اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو ریاست گھر جاتی ہے، یعنی پولیس گھر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا. یعنی بچوں کی تعلیم میں ریاست انوالو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کے گھر سے نکل کے ریاست کا شہری بننا ہے. جس طرح کچھ حق والدین کے ہوتے ہیں اولاد پر، اسی طرح کچھ حقوق اولاد کے ہوتے ہیں والدین پر. جس طرح کچھ حقوق ریاست کے ہوتے ہیں انسان پر، اسی طرح شہری کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ریاست پر. تو ہم آگے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. یہ وہ ابدی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو عطا فرمائے ہیں. قرآن آگے فرماتا ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے 2 مقامات پہ بیان کی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. پوشیدہ فحش بات ہو یا ظاہر ہو، دونوں کے قریب نہ جاؤ. یعنی انسان کے دل کے اندر فحش بات کا ہونا، پوشیدہ ہونا یا ظاہر ہونا، دونوں صورتوں میں بے حیائی کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ خلوت جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہے، سوچ کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے. خلوت نہ تو شراب پینے کے لیے ہے، خلوت نہ ہی عیاشی کے لیے ہے. یعنی تنہائی انسان کی اس لیے نہیں ہے کہ وہ شراب پیتا رہے، عیاشی کرتا رہے اور فحاشی کرتا رہے. خلوت اس لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان سوچ سکے، تدبر کر سکے اور سوچ و فکر کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھا سکے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ظاہر اور باطن بے حیائی بالکل نہ کرے، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، دونوں طرح اجازت نہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ پاک نے کسی انسان کو قتل کیا ہے، اس کے قصاص میں تو کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید نے ان 5 پوائنٹ کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے بڑی اہم بات کی ہے. کیا لفظ بولا ہے قرآن مجید نے؟ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ جو ہم سارے 5 پوائنٹ، جو 5 احکامات ہیں، جو ابدی ہیں، رہنے والے احکامات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کس لیے بیان کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو، یعنی تم غور و فکر کرو. ہم نے جو پوائنٹ بیان کیے ہیں، پہلا درجہ آتا ہے غور و فکر کا. یعنی 5 پوائنٹ بیان کرنے کے بعد شرک کو بیان کیا، والدین کے حوالے سے بیان کیا، اولاد کے حوالے سے بیان کیا، بے حیائی کے حوالے سے بیان کیا، قتل نفس کے حوالے سے بیان کیا. ان 5 پوائنٹ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تعقلون. ہم نے یہ اس لیے بیان کیا تاکہ تم سوچ سکو. اس لیے کہ انسان اگر سوچنے کی جانب جاتا ہے تو وہ ان باتوں کو اپنے سامنے کنٹرول کرتا ہے، اپنے گھر میں، گھر سے باہر ان باتوں کو کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ جب انسان عقل کو غالب کرتا ہے اپنی خواہشات پہ، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی خواہش کس طرح پوری کرنی ہے اور جائز طریقہ کار کیا ہے. ان 5 پوائنٹ کو اور 5 اصول کو اللہ پاک نے بیان کرنے کے بعد پھر 6واں اصول فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یعنی یتیم کے مال کو بے سہارا مال سمجھتے ہوئے یا لاوارث کا مال سمجھتے ہوئے تم اس کے قریب نہ جاؤ. ہاں البتہ یہ ہے کہ تم چاہو تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے تم چاہو تو کاروبار کرو، بزنس کرو، تاکہ بچوں کا بھلا ہو، بچوں کی تعلیم ہو اور تربیت ہو. ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھو. حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ چلنا چاہیں تو تمہارے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. الگ ہونا چاہیں بالغ ہونے کے بعد تو انہیں دیا جا سکتا ہے.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو کیل کو اور میزان کو انصاف کے ساتھ، یعنی ماپ اور تول کو پورا کرو، اس میں کبھی بیشی نہ کرو۔ یاد رکھیے کہ انسان کے مال میں، انسان کے ناپ اور تول میں کمی بیشی جو ہے وہ دراصل انسان کے رزق حرام کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھی آپ ناپ تول کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے انجانے میں کہیں غلطی ہو جائے، انجانے میں کہیں غلطی ہو جائے کہ آپ ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، تو انجانے میں کبھی تھوڑا کبھی زیادہ ہو جائے تو اللہ فرماتے لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی یہ جو بہت باریکی کی چیز ہے اس کی تکلیف انسان پہ نہیں رکھی گئی، انسان اس کا مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت باریکی کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ناپ اور تول میں زیادہ دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، یعنی کمی نہ کرو۔ قرآن مجید نے اسے بھی تقریباً 4 آیات میں بیان کیا، اور حضرت شعیب کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ ناپ اور تول میں کمی کی وجہ سے آیا تھا۔ گویا انسان کو چھوٹی بات ہے تب بھی دیانت کے ساتھ چلے، ریڑی والا ہے تب بھی دیانت کے ساتھ چلے، بہت بڑا کاروباری ہے تب بھی دیانت کے ساتھ چلے۔ تو قرآن مجید نے آگے فرمایا فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی جب کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ 2 فریق سامنے آ جائیں، ایک فریق آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تم پہ تو پورے انصاف سے بات کرو، اگرچہ وہ بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کے رشتوں میں پیمانے بدل جائیں انصاف کے، ایسا نہیں ہے۔ رشتے بلند نہیں ہوتے، عدل بلند ہوتا ہے، اور رشتے اس وقت ہی برقرار رہ سکتے ہیں کہ جب انصاف پسندی سے چلا جائے۔ وہ رشتے جو انصاف کی بنیاد پہ قائم نہ ہوں تو وہ رشتے دائم بھی نہیں ہوتے، اور جو لوگ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پہ، مفاد پرستی کی بنیاد پہ، لالچ و حرص و حوث کی بنیاد پہ کسی رشتے کو دائمی رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ اس رشتے کو دائمی نہیں رکھ سکتے۔ ہر رشتہ دائمی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھے، صبر اور برداشت پہ رکھے، تبھی رشتہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ ہر رشتے کے چلانے میں دیانت بہت ضروری ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، اگر اس میں دیانت داری نہیں ہے تو وہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرو، اور ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ تو فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو، اور ان 4 پوائنٹ کو بیان کیا تو فرمایا کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہارے بچے بھی لاوارث ہو جائیں گے، یعنی یتیموں پہ ظلم کرنے سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یعنی نصیحت حاصل کرو، میں تم اگر دیتے ہو ناپ اور تول میں کمی کر کے دیتے ہو اور تمہاری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس سے تم لو وہ تمہیں زیادہ دے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی اپنی ذات کے لیے تم زیادہ لینا چاہتے ہو لیکن جب خود دیتے ہو تو کم دیتے ہو، تو قرآن کہتا ہے اس پہ نصیحت حاصل کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو، اگر مثال ہے
کہ تم اپنے رشتہ داروں کو فیور دیتے ہو اور ناانصافی اور ظلم سے بات کرتے ہو، تو پھر کوئی اور بھی رشتہ داروں کو فیور دے گا، تمہارے خلاف ظلم اور زیادتی کی بات کرے گا، پھر پورے معاشرے میں ظلم اور زیادتی پھیل جائے گی۔ تو قرآن مجید نے ان 4 پوائنٹ کو بیان کر کے فرمایا لعلکم تذکرون۔ یہ ہم نے 4 اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہیں جو کسی وقت بھی آپ کو سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہے، یعنی کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہے، میں زیادتی کر رہا ہوں، حق کر رہا ہوں، میرا کوئی حق پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، میں ناپ اور تول میں کمی کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میں غلط بات کیے جا رہا ہوں تو مجھ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جس طرح انسان کرتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مکافات عمل کی زندگی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو آپ اگر سمجھتے نہیں ہیں تو کسی اور کے دامن کے جلنے پر آپ ہنستے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، تو کل آپ کا دامن بھی جلے گا، لوگ تماشا دیکھیں گے۔ جس طرح آپ تماشائی بنے رہے زندگی میں، لوگوں کا تماشا دیکھتے رہے، اسی طرح زندگی آپ کو بھی کسی کے سامنے یا دنیا کے سامنے تماشا بنا دے گی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان 9 اصولوں کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ ابدی اصول ہیں، ان کے نتائج سائنٹیفک ہیں اور بہر صورت میں ان کے نتائج نکلتے ہیں جنہیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان اعمال کو وضاحت سے بھی بیان کریں گے اور ان کے نتائج کو بھی آپ دوستوں کے سامنے زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کی سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے اپنی گفتگو کو 4:10 پہ انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور چونکہ سحری کا ٹائم بیچ میں آتا ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید کی خوبصورت اصولوں کو، اخلاقی روایات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علی الا البلاغ المبین۔